بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 ہے۔ بیان ان لوگوں کا چل رہا ہے جن کے دلوں میں کفر اور شرک کا مرض ہے، لیکن وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم صحت یافتہ ہیں، یعنی ایمان ہے ہمارے دل، کہتے ہیں کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، اور صورتحال یہ ہے، دل کی کیفیت یہ ہے کہ وما ہم بمؤمنین، دل علی حالہ کافر ہی ہے، شرک ہے اندر، خالی ظاہر کرتے ہیں ایمان بس۔ تو وہ کیوں اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور سچے ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ آج اسی کا بیان ہے۔ دھوکہ کس طرح دیتے تھے؟ آج اسی کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملاقات کرتے، لقو ملاقات کرنا، جب وہ ملاقات کرتے کس سے؟ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ان کے پاس جب آتے تو ان سے کیا کہتے بھائی؟ قالو، تو کہتے آمنا، ہم بھی ایمان لا چکے، تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لا لیے ہیں، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہوئے۔ قالو آمنا، پھر یہاں کی باتیں سنتے، یہاں کی باتیں لیتے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ اور تمام باتیں، ہدایت کی چیزیں اللہ کے نبی جو انہیں قرآن سے سناتے، ساری باتیں سنتے یہاں بیٹھ کر، نماز بھی پڑھتے ساتھ میں، صلاح بھی قائم کرتے، لیکن جب یہاں سے جاتے شیاطینہم، انسانی جو شیطان جنہوں نے ان کو بھیجا تھا سدھا کر، سجھا کر، جب ان کے پاس ہوتے تب کیا کہتے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں ہوتے، خلوت، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب ان سے ہٹتے ایمان والوں سے، اور کہاں پہنچ جاتے؟ کافروں کے پاس، جو بڑے بڑے سردار تھے یہودی، جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کر دن کے شروع میں کہنا کہ ایمان لائے ہیں اور پھر شام تک انکار کر دینا۔ جب ان کے پاس تنہا ہوتے، ایمان والوں سے تنہا ہو جاتے، ان کے پاس پہنچ جاتے، شیاطینہم، ان کو اللہ نے کیا کہا؟ شیطانوں کے پاس۔ کون سے شیطان؟ جناتی شیطان نہیں، یہ کون سے شیطان تھے بھائی؟ انسانی شیطان، جس کو قرآن نے کہا شیاطین الانس، دو شیطان ہوتے ہیں ایمان سے بہکانے والے، دو شیطان، ایک شیاطین الجن
اور دوسرے شیاطین الانس، انسانی شیطان، انسانی شیطان نظر آتے ہیں اور جناتی شیطان نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے، یعنی ایمان والوں سے ہٹتے، اور کہاں جا کے پہنچتے؟ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے گروہ میں، شیطانی گروہ میں، تو کیا کہتے؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہاں جا کے کہتے دیکھو اصلاً اور دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ معیت، تعلق مع اللہ بولتے ہیں نا، معکم، ہم اصلاً اور دل سے تو تم لوگوں کے ساتھ، انا معکم۔ تو پھر وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ ان کے پاس رہتے ہو، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ اس کو بتا رہے انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا صرف مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، کہ جو جنت کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم وہاں سے ہٹتے ہیں آتے ہیں تو انہی باتوں کو لے کر ہم مذاق اڑاتے ہیں، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں انہی کے ذریعے سے، کہ عجیب خیالی دنیا میں مسلمان ہیں، نہ جانے کون سی جنت کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کا نقد مزہ چھوڑ کر ادھار کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ انسان غور کرے، اس کا سارا معاملہ ادھار ہی پر۔ یہ جو ہم نے منو یہ گیہوں ڈالا ہے ابھی بھائی، یہ کس پر ہے؟ نقد ہے کہ ادھار؟ ادھار ہے، 4 مہینے کا۔ ہمارا تو سارا معاملہ ادھار ہی پر ہے، لیکن امید ہے اللہ سے کہ اللہ اس کے کئی گنا ہمیں دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ پورے گھر والے مل کر اسے اٹھا نہیں پائیں گے۔ ایک آدمی تھوڑا سا لے کر آتا ہے، ایک آدمی، اور اللہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ پورے گھر والے مل کر بھی اسے اٹھا نہیں پاتے، مزدور کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں بھائی وہاں کیوں جاتے ہو؟ پھر انما نحن، انما مانے صرف، کلا چکا ہے، انما نحن، ہم تو صرف مستہزئون، ان کا استہزاء کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے جاتے ہیں، کہ کیا باتیں وہ کرتے ہیں، ان کی باتیں لینے کے لیے ان کے پاس بیٹھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ۔ اللہ اکبر! قرآن کی مجلس میں کس لیے بیٹھ رہے تھے؟ خالی باتیں لینے کے لیے، تاکہ قرآن کا وہ مذاق اڑا سکے، آیتوں کا مذاق اڑا سکے۔ انما نحن مستہزئون، اچھا وہ ان کو سمجھا کر بھیجتے تھے کہ دیکھو جا تو رہے ہو ایمان والوں کے پاس، لیکن دل سے ایمان لانا نہیں، ایسا نہ ہو کہ پھسل ہی جاؤ، زبان سے کہنے کے نتیجے میں ایسا کہیں نہ ہو کہ انہی کے ہو کے رہ جاؤ، اس لیے بہت سمجھا کے بھیجتے تھے۔ تیسرے پارے سے میں سنا چکا ہوں، صرف سورہ آل عمران سے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 74 میں لکھ لیجئے، پھر اگر یا نبی دیکھیں گے تب بھی وہ آیتیں تو ہم سنا رہے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ وقالت طائفتم، آیت نمبر 71 ہے، 72 ہے، 73 ہے، 74 ہے، ترتیب سے 71 سے دیکھ لیں۔ فرمایا 72 سے بلکہ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، آل عمران پارہ 3 میں آتی ہے، سورہ نمبر 3، اہل کتاب میں کہ ایک طائفہ، ایک جماعت نے یہ کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر جو باتیں نازل کی گئی ہیں، یعنی قرآن جو نازل کیا گیا ہے، دیکھو اس پر ایمان لا لیا کرو، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخر میں انکار کر دیا کرو، اس ترکیب سے لعلہم یرجعون، وہ سب بھی واپس آ جائیں گے اور شک میں پڑ جائیں گے۔ یہ ایک چال تھی۔ اور کیا کہا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکو ہمیشہ اتباع تو تمہیں اسی کی کرنی ہے جو تمہارے دین کو مانے، بس بات اسی کی ماننا ہے۔ یعنی یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودی علماء، بات تو ہمیشہ ہم لوگوں ہی کی ماننا ہے اور ہم لوگوں ہی کے پیچھے چل رہا ہے۔ محمد اور ان پر جو کتاب نازل ہو، کہیں اس کے پیچھے چل مت پڑنا، ہے تو ایک چال ہے جو تمہیں ہم سکھا رہے ہیں کہ جاؤ دن کے شروع میں ایمان لاؤ، دن کے آخر میں انکار کر دو، اس ترکیب سے دوسرے لوگ بھی شک میں پڑ جائیں گے، وہ بھی پلٹ آئیں گے، لعلہم یرجعون۔ لیکن کبھی بھی ولا تؤمنوا، ایمان نہ لانا، مگر کس پر ایمان لانا ہے تمہیں دل سے؟ الا، مگر انہی لوگوں پر تبع دینکم، جو تمہارے دین کی اتباع کریں، تبع دینکم، جو تمہارے دین کے پیروکار ہوں، ایمان تو دل سے انہی پر لانا ہے اور کسی پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے آپ کہیے تو صحیح کہ ہدایت تو صرف وہ چیز ہے جو اللہ ہدایت دے۔ ہدایت کون ہے؟ ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ دیتے ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ ان یؤتی احد، کہ دیا گیا
دیا گیا کسی کو دے دیا اللہ نے اس کے مثل جو تمہیں کبھی دیا گیا تھا۔ ہدایت کی چیزیں ایک زمانہ تھا کہ تمہیں اللہ نے دیا تھا اور اس سیٹ پر بیٹھایا تھا، اور فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے عالم پر ایک وقت تھا کہ تمہیں اللہ نے فضیلت دی، اور تم نے چونکہ اس کی قدر نہیں کی لہذا اللہ نے تمہیں اٹھا کے پھینک دیا اور دوسروں کو اس سیٹ پر بیٹھا دیا۔ وہی اس میں کہا جا رہا ہے ایوتا کہ دے دیا اللہ نے کسی کو، اللہ کی مرضی، دے دیا احد کسی کو مثلما، اسی جیسی ہدایت کی چیز اوتی تم جو کبھی تم دیے گئے تھے، کبھی تم کو دیا تھا، آج تمہیں اللہ نے ہٹا کر دوسروں کو دے دیا، لیکن ہدایت وہی ہے جو اللہ ہے، ہدایت وہی جو اللہ آسمان سے اتارے وہی ہدایت ہے۔ تو یہ سمجھا کے بھیجتے تھے کہ ایمان لانا نہیں ہے، اسی لیے واپس آ کے کیا کہہ رہے ہیں قالوا انا معکم، صفائی دے رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم پھسل گئے، پہلے بارے میں آ جائے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ جیسے کہ مشورہ ہوا تھا کہ وہ تو ان کے پاس ویسے بیوقوف بنانے کے لیے، ٹھٹھا اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے ایمان والوں کا جا رہے ہیں، ورنہ اصلاً بھائی ہم اسی وعدے کے مطابق جو تم سے کر کے گئے تھے تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا استہزاء اور مذاق کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ ہمیں لینا دینا تھوڑا ہی ہے ان کی کسی بات سے۔ اللہ اکبر، یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے قرآن کے بارے میں؟ منافقین کا۔ کیا قرآن سے لینا دینا کچھ نہیں ان کو، خالی بیٹھ گئے تمہارے ساتھ شریک ہو گئے مذاق اڑانے کے لیے تاکہ موقع ملے ان کی باتیں لینے کا اور کیا کہتے ہیں یہ سمجھنے کا۔ انما نحن مستہزئون، اللہ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، ان کا مذاق تو آخرت میں اللہ ہی اڑائے گا، یہ اپنے ساتھ یہ قرآن کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، دراصل یہ مذاق اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اور قیامت میں اس مذاق کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ کیسے ظاہر ہوگا وہ اللہ نے سورہ حدید میں پارہ 27، سورہ حدید سورہ نمبر 57، 57 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 13 سورہ حدید۔ دیکھیں بہت اہم آیت ہے، اللہ کیسے مذاق اڑائے گا منافقین کا قیامت میں، اس کا پورا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے اس سورت میں۔ 57 سورہ نمبر اور آیت نمبر 13 دیکھیں ذرا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، مل گئی بھائی؟ جس دن یعنی قیامت کے دن، وہ وقت بھی، وہ دن بھی قابل ذکر ہے، واقعہ بھی قابل ذکر ہے، اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر سمجھنے کے لیے۔ جس دن منافق کہیں گے، منافق مرد بھی والمنافقات، اور منافق عورتیں بھی، عورتیں بھی ہوتی تھیں منافقہ، منافق عورتیں بھی کس سے کہیں گی قیامت میں؟ جب پل صراط پر سے ہو کر کے جنت جا رہے ہوں گے، سارے لوگ گزرنا پڑے گا نا بھائی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، 16 پارے میں اللہ نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو پل صراط پر سے گزرنا نہ پڑے، ہر ایک کو اس پر سے، جہنم کے اوپر سے گزر کر ہی جنت جانا ہے۔ اللہ اکبر، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ کا یقینی فیصلہ ہے، ہر ایک کو گزرنا اسی پر پڑے گا، اسی پر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ تو ہم سنے ہوئے ہیں ساری باتیں، قرآن میں بھی ہے۔ یوم یقول المنافقون، جس دن منافق مرد کہہ رہے ہوں گے، منافق عورتیں کہہ رہی ہوں گی، کس سے کہہ رہے ہوں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، جن کو دنیا میں دھوکہ دے رہے تھے اور جن کا مذاق اڑا رہے تھے، جن کے ایمان کا، ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے بھائی؟ انظرونا، تھوڑا انتظار کر لیجئے، چونکہ ان کے پاس تو روشنی ہے نہیں، تو کس کی روشنی میں وہ چل رہے تھے ابھی تک؟ پل صراط پر سے چل رہے ہیں، ایمان والی کو روشنی، جیسے دنیا میں ان سے کچھ روشنی مفاد کے لیے حاصل کرتے تھے، ویسے قیامت میں بھی وہی نقشہ ہوگا، مفاد کے لیے، غرض کے لیے ان کے پاس گئے ہوئے ہیں روشنی لینے کے لیے، تاکہ ان کی روشنی میں پل صراط پار کر کے ہم بھی جنت چلے جائیں۔ دنیا میں تو ایسے ہی کرتے تھے۔ تو کیا کہیں گے؟ انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کر لیجئے، تھوڑا رکیے، چونکہ ایمان والے تو برق رفتاری سے تیزی سے گزر رہے ہوں گے، اپنے ایمان کے اعتبار سے ہی لوگ گزریں گے۔ انظرونا، تھوڑا انتظار ہمارا بھی کر لیجئے، پتہ چلا ایمان والے تو نکل گئے، یہ اپنے بدعمالی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے پیچھے ہی ہیں، تھوڑا تھوڑا چل رہے تھے، ان کی جب تک روشنی تھی، جب وہ آگے نکل گئے تو رک گئے۔ انظرونا، اس وقت کہہ رہے، یہ سب وہ باتیں ہیں جو یقینی طور سے ہونے والی ہیں، اس میں کوئی تخلف نہیں ہونا، جیسے اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں، یہی نقشہ پیش آنے والا ہے۔
کیا کہیں گے؟ انظرونا، ذرا ہمارا بھی انتظار کر لیجئے، ہم بھی اس روشنی میں آگے سفر طے کر لیں۔ نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، کچھ فائدہ ہمیں بھی مل جائے تمہارے نور سے۔ میرے پاس تو کوئی نور ہے نہیں ایمان کا، وہ تو نور ایمانی ہی سے لوگ جا رہے ہوں گے بھائی۔ نقتبس من نورکم، اب مذاق ہوا رہا، اللہ کیسے مذاق کرے گا؟ فرشتوں کے ذریعے کہلوائے گا۔ قیل، ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، دیکھو ایسا کرو، پیچھے تھوڑا سا دیکھو، وہاں نور ہے، وہاں سے لے کر پھر آؤ تم۔ حالانکہ پیچھے سے مراد ہے دنیا، لیکن وہ ایسا وہ سمجھیں گے کہ شاید اچھا پیچھے نور ہے، وہاں سے لے لوں تو میں آ گیا ہوں۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑیں گے، ایک دیوار قائم کر دی جائے گی ایمان والوں اور منافقین کے درمیان۔ آگے آ رہا ہے قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا، یہ مذاق سمجھا رہا ہوں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرنے والا ہے قیامت میں، عجیب غریب مذاق، اور عجیب وقت میں ان سے مذاق کرے گا۔ بتائیے کیسا منظر ہوگا جب لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت پھر اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ کہا جائے گا ارجعوا، لوٹ جاؤ، وہی راجعون سے ہے، لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے لوٹو، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور لے کر آؤ، التماس مانے تلاش کرنا، وہاں سے نور لو اور پھر آؤ، پھر پار کرو جاؤ جنت۔ فالتمسوا نورا، چنانچہ وہ پیچھے مڑیں گے، سمجھیں گے واقعی میں کوئی نور شاید پیچھے مل سکتا ہے، حالانکہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نور یہاں نہیں ملتا ہے، یہ نور ایمانی کہاں ملتا ہے؟ دنیا کے اندر ملتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے لے کر آئے ہیں وہی پار ہو سکتے ہیں، وہ نور آخرت میں جا کر نہیں ملے گا۔ نور ہدایت اور نور ایمان کہاں ملے گا؟ تقویٰ کا نور، یہ سب نور تو دنیا میں ملے گا، ان سے وہی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے، وہ سمجھے کہ شاید یہیں کہیں پیچھے مل رہا ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جیسے ہی وہ پیچھے مڑیں گے، فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان سور مانے دیوار، ایک دیوار فوراً قائم کر دی جائے گی۔ اہل ایمان ادھر چلے گئے جنت، ادھر جنت ہے دیوار کے اس طرف، اور جہنم، اور اس طرف کیا ہے؟ جدھر منافقین ہیں ادھر جہنم ہے، بیچ میں دیوار ہے۔ لہو باب، اور اس دیوار کے اندر ایک دروازہ بھی ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ، جدھر منافقین کھڑے ہیں جو اس طرف والا ہے وہ تو باطن ہے نا، باطن مانے جو نہیں دکھائی دے رہا ہے، باطن مانے جو چیز نہیں، بھائی باطن کی چیز تو دکھائی نہیں دیتی نا، ظاہر کی چیز دکھائی دیتی ہے۔ ان کے سامنے جو ظاہر ہے وہ جہنم ہے، ان سے جو اوٹ ہو چکا ہے اور دیوار اس پار ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باطن میں یعنی اس طرف جدھر ایمان والے ہیں رحمت ہے، یعنی جنت ہے، رحمت کا مظہر ہے، جنت ہے۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جو ان کے سامنے ظاہر ہے جس طرف وہ ہیں اس طرف عذاب ہی عذاب ہے، جہنم ہے۔ جب یہ منظر ہوگا تو پھر منافقین پکاریں گے، کس کو؟ انہی ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے، اب تو دیوار حائل کر دی گئی نا، اب پکاریں گے، یونادونہم، ندا دیں گے پھر اس وقت، اب وہ دکھائی تو دے نہیں رہے، اس لیے چلائیں گے، او بھائی سنو، الم نکم معکم، دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ نماز نہیں پڑھتے تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، تمام کاموں میں تو ہم تمہارے ساتھ شریک تھے، آج یہ کیا ہو گیا کہ اچانک دیوار قائم کر دی؟ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے دنیا میں، ہمیں بھی لے چلو، یہ دیوار ہٹواؤ اور ہمیں بھی لے چلو۔ الم نکم، ینادونہم، ندا دیں گے منافقین، کیا ندا دیں گے؟ الم نکم معکم، کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ تھے نہیں دنیا میں؟ سارے کاموں میں تو ہم بھی شریک رہتے تھے جی، قرآن ہم بھی سنتے تھے، بیٹھتے تھے، حالانکہ کس لیے سنتے تھے؟ انما نحن مستہزئون، استہزاء کرنے کے لیے، اللہ تو جانتے ہیں نیت ہے۔ الم نکم معکم، تو ایمان والے جواب دیں گے، قالو، کہیں گے، بلا، جی ہاں آپ تو تھے، تو صحیح ہے، تم بھی نماز میں شریک ہوتے تھے، آ جاتے تھے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن سنو 4 باتیں، کہیں وہ 4 باتیں ہم میں نہ ہوں، 4 باتیں ذکر کی جا رہی، تمہارے اندر یہ تھا، یہ باتیں تھی جس کی وجہ سے آج تم محروم کر دیے گئے۔ پہلی چیز، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو کفر اور شرک کے فتنے سے نکال نہیں سکے دنیا میں، ایمان کا اظہار تو کرتے تھے لیکن اس فتنے شرک سے نکل نہیں سکے، تمہارے دل کے اندر علی حال ہی شرک اور کفر ہی بھرا ہوا تھا، یہ ہے وجہ، یہ وجہ بتا رہے ہیں، یہ اللہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ لوگ دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر سکیں۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، یعنی کفر و شرک میں مبتلا ہو کر فتنے ہی میں پڑے رہے، کفر و شرک سے نکلے ہی نہیں، بظاہر ایمان لائے تھے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن تو تھے نہیں اندر سے۔ دوسری چیز، وَتَرَبَّصْتُمْ،
تم ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر گردش ایام کے منتظر رہتے تھے کہ ان پر حالات آئیں. تمہاری دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں پر حالات آئیں، یہ تمہاری دلی خواہش تھی. وَتَرَبَّصْتُمْ. نمبر 3 وَارْتَبْتُمْ. تم ہمیشہ قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک ہی میں رہتے تھے، تمہیں یقین تھا نہیں. وَارْتَبْتُمْ ریب سے لا ریب. وَارْتَبْتُمْ ارتیاب کے معنی شک ہے، ریب کے معنی بھی شک ہے، ارتیاب کے معنی بھی شک ہے. وَارْتَبْتُمْ. اور تم ہمیشہ آخرت کے معاملے میں کس میں رہتے تھے؟ یقین تھوڑا ہی تھا آخرت کا، وہ تم جانتے نہیں تھے یہ سب چیزیں براق ہیں. وَارْتَبْتُمْ. چوتھی چیز وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. تم کو فضول آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا. فضول آرزوئیں، تمنائیں. انسان کو کون سی چیز غافل لگتی ہے دنیا میں؟ تمنائیں. یہ بن جائے، وہ بن جائے، ترقی خوب ہو جائے، اسی کی تمنا میں تو رہتا ہے بھائی. آج یہ بنانا ہے، آج اس کو لینا ہے، اسی میں آخرت کی تیاری کہاں کر پاتا ہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. امانی مانے آرزوئیں. فضول آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا، آخرت سے، قرآن سے، ایمان سے، اسلام سے تم کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا. حتی جاء امر اللہ. یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی موت آ گئی تمہارے اوپر، اور اسی روش پر تم رہے. وغرکم. اور چوتھی چیز، پانچویں چیز وغرکم باللہ الغرور. غرور سے مراد شیطان. آخر شیطان اللہ کے بارے میں، اللہ کے پروگرام کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو ہی گیا. سارا کیا دھرا کس کا ہے بھائی؟ جس نے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ہم سیدھے راستے پر، جو آپ نے جو سیدھا راستہ بتایا ہوا ہے اسی پر جم کر کے بیٹھیں گے، اور اس تک کسی کو بھی ہم پہنچنے دیں گے ہی نہیں. وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تو یہ ہے اللہ کا استہزاء. کیا کہا گیا؟ اللہ یستہزئ بہم. قیامت میں اللہ بھی ان سے استہزاء کرے گا، مذاق ان کا بھی اڑانے والا ہے. اور بھائی دنیا کے اندر وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور دنیا میں جب تک ہیں یہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں، اپنے کبر و غرور میں اندھے ہوئے پڑے ہیں. یعمہون عامیہ اعمیٰ سے ہے، یعمہون اندھے پن ہی میں ہمیشہ پڑے ہوئے ہیں، کبھی اس اندھے پن سے نکلتے نہیں ہیں، بلکہ وَيَمُدُّهُمْ روز بروز ان کی طغیانی، ان کی سرکشی، ان کا تکبر روز بروز بڑھتا رہتا ہے. یمدہم مد یمد. مد مانے کھینچنا، یعنی ہمیشہ کس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ منافقین؟ اس طرح کے کام کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ان تمام نظریات کی وجہ سے وَيَمُدُّهُمْ اللہ انہیں بڑھاتا ہی رہتا ہے. کس میں؟ فی طغیانہم. ان کی طغیان میں بڑھاتا ہے، ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. یعمہون اسی میں بس اندھے ہوئے سب پڑے رہتے ہیں، اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں. اچھا فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کے پاس کیا سنا؟ ایمان کی باتیں سنی، اسلام کی باتیں سنی، قرآن سنا، ہدایت کی باتیں بھی کانوں میں جا کر پڑھیں. تو یہ تو بہت ہی قیمتی چیزیں تھی، بہت ہی قیمتی چیز ہے بھائی. سب سے بڑی چیز تو ہدایت ہے. دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے بھائی؟ ہدایت. جو بار بار ہم مانگتے ہیں اسے اہدنا الصراط، سب سے قیمتی چیز ہے. تو یہ ہدایت کی چیزیں ان تک پہنچ گئی، کانوں میں، نبی سے انہوں نے سن لیا، لیکن ان باتوں کو جا کر بیچ دیا اور اس کے بدلے میں ضلالت خرید لی. کیا خریدا؟ ان باتوں کو لے جا کر کے اس کا مذاق اڑایا، اس کا ٹھٹھا اڑایا. تو ان کے ذریعے سے کیا خریدا جا کر کافروں کے پاس؟ فی الضلالہ، جا کے گمراہی خریدا. کیسی بری تجارت تھی ان کی دنیا میں. بھائی آدمی سونا دے کر کوڑا کباڑ خریدے تو کیا ہے؟ وہ نادان ہی تو ہے. بتائیے، ہدایت کی چیزیں نبی سے سنا، تمام ہدایت کی چیزیں، اور اس کو لے جا کر کافروں کے پاس، اس کے بدلے میں وہاں کیا خرید رہا ہے؟ الضلالہ، گمراہی خرید رہا ہے. اس کا مذاق اڑا کر گویا گمراہی خرید رہے ہیں. ہدایت کے بدلے میں کیا خریدا انہوں نے؟ ایمان والوں سے ایمان بھی سنا، ایمان والوں سے ہدایت کی باتیں بھی سنی، ایمان والوں سے، ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن بھی سنا، اور پھر اپنے لوگوں میں، اپنے شیاطین کے پاس جا کر اس کو بیچ ڈالا. اور اس کے بدلے میں وہاں سے لیا کیا؟ پھر اس کو تو بیچ ڈالا، اس کو بنایا قیمت،
اور اس قیمت کو دے کر اس کے بدلے میں کیا لیا؟ الضلالہ، ساری گمراہی کی چیزیں لی، وہاں خریدی۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت خریدا، گمراہی خریدی، کس کو دے کر؟ بالہدی، ہدایت دے کر، ہدایت کی باتیں سنا اور لے جا کر وہاں مذاق اڑایا، تو اس کے بدلے میں پھر انہیں کیا ملا؟ گمراہی ملی۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے۔ تجارت آدمی کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس سے نفع حاصل ہو، اور اگر تجارت میں نفع ہی نہ ہو، الٹا نقصان ہو، تو وہ تجارت نفع بخش ہے نہیں۔ فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا، کہ ہدایت کے بدلے میں کیا خریدا؟ کافروں کے پاس جا کر کے، شیاطین کے پاس جا کر گمراہی خریدا۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، اور وہ اس دو رخی پالیسی کی وجہ سے، دو رخی پالیسی نا، ایمان والوں کے پاس ہے تو کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے پاس ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں اصلاً تو تمہارے پاس ہے، اس دو رخی پالیسی کی وجہ سے وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے، ہدایت کیسے پائیں گے؟ دو رخی پالیسی والا کبھی ہدایت نہیں پاتا، وہ منافق اسی کو تو کہتے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہیں تمہاری جیسی باتیں کریں گے، اور ان کے ساتھ گئے تو ان کی جیسی بات ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت بھی نہیں پا سکے۔ سب سے عام بات تو یہ ہے، یہ مضمون کئی جگہ اور آسان انداز میں اللہ نے بیان کیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کو کئی جگہ اللہ نے بیان کیا، ایک آدھ جگہ ہم اور سنا دیتے ہیں تاکہ بالکل واضح ہو جائے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور واضح، یہ سورہ بقرہ ہی ہے، پارہ 2 ہے، آیت نمبر 175 ہے۔ فرمایا دوسرے پارے میں 175 آیت نمبر، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا، گمراہی کو خریدا، بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے۔ مغفرت کی باتیں سن رہے تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن اس مغفرت کی باتوں کو جا کر مذاق اڑایا، جس کے بدلے میں وہاں کیا طے ہو گیا؟ ان کے لیے عذاب۔ والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو جا کر خریدا، ان باتوں کو بیچ دیا انہوں نے، کس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں لیا کیا؟ ضلالت، گمراہی، عذاب، یہ سب لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو خریدا بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں۔ وہاں یہاں تو مغفرت کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی، اس کے بدلے میں اس کا مذاق اڑا کر کیا خریدا؟ عذاب۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کیسے آگ پر صبر کر رہے ہیں؟ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں انہیں کیا ملنا ہے؟ پھر نتیجتاً آگ ہی ہے، تو آگ پر یہ کیسے صبر کیے جا رہے ہیں؟ تعجب کا اظہار ہے۔ فما اصبرهم، کیسے یہ آگ پر صبر کریں؟ نہیں، آگ تو یقینی ہے، اس پر صبر کیے بیٹھے ہیں۔ ذالک، اور یہ آگ اور یہ عذاب ان کو اس لیے ہوگا، بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق اتارا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کو۔ بأن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا بھائی؟ الکتاب، کتاب یعنی قرآن، اور یہ کتاب بھی کیسی؟ بالحق، جو حق لے کر آئی۔ اس کے باوجود وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، کتاب میں بھی اختلاف کر ڈالے، جبکہ کتاب آئی تھی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہر زمانے میں جو کتاب اتارا نا، تو کس لیے اتارا؟ دوسرے پارے میں بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا، ہم نے ہر زمانے میں نبیوں پر جو کتاب اتاری تھی وہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اتارا تھا۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہود و نصارہ کو بھی اللہ نے کہا ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ تم لوگ اپنا اختلاف اس کے ذریعے سے ختم کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس کتاب کے ذریعے مسلمان اپنا اختلاف نہیں ختم کر رہے۔ افسوس کی بات ہے، جبکہ اللہ نے ہر زمانے میں جو کتابیں اتاری ہیں وہ کس لیے؟ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ اور یہاں تو ایک عجیب بات بنا لی، علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ بھائی یہ تو قرآن کے صریح خلاف ہے، علماء کا اختلاف کہاں سے رحمت ہو جائے گا؟ زحمت ہی زحمت ہے، رحمت نہیں ہے۔ غلط اور من گھڑت بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ ابھی تو شاید اس پر روشنی نہیں ڈالی گئی، یہ بات غلط ہے، 100% غلط ہے، اور یہ من گھڑت بات چلا دی گئی جو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے ہر زمانے میں کتاب اس لیے اتارا تھا تاکہ امت سے اختلاف ختم ہو اور امت ایک امت بن جائے، تفرقے سے ہٹ جائے۔ اس لیے واعتصموا، اسی لیے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر کے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا،
اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو اللہ نے گویا اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ یہود و نصارہ کو بھی دعوت دیا کہ اپنے اختلافات کو اس کتاب کی وجہ سے ختم کر۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی اپنے اختلاف کو اس کتاب کی وجہ سے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جگہ اللہ نے 6 پارے میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اس کتاب سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ نہ کرائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا کتاب اس کے ذریعے سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ نہ کرائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ 3 مرتبہ الگ الگ باتیں فرمایا جو لوگ فیصلہ نہیں کرا رہے ہیں، اختلاف ہی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اس لیے انہیں عذاب ہو رہا ہے کہ انہوں نے کتاب میں ہی اختلاف کر ڈالا، کتاب میں ہی اختلاف مچا دیا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ لفی شقاق بعید، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ کتاب میں اختلاف کر کے کہاں جا پڑے؟ لفی شقاق۔ اور اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ اختلاف کی بنیاد کیا ہے وہ بھی اللہ نے کئی جگہ فرمایا، بغیم بینہم، آپس میں بغاوت اور آپس میں دشمنی اور آپس کے حسد کی وجہ سے وہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس میں بغض اتنا بھرا ہوا ہے، وہ کتاب کی وجہ سے بھی ایک نہیں ہو پا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون، نہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ ابھی نماز میں بھی آیت پڑھی گئی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی پر بالکل مگن ہیں، اسی میں مست ہیں، ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، اور بالکل اسی پر مطمئن ہے، آخرت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ کوئی مطلب ہے اسے، نہ کوئی سروکار ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہے۔ واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ ہماری آیتوں سے، ہماری باتوں سے بالکل کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ آیتوں سے اور باتوں سے اگر غافل ہیں تو آخرت کا یقین تو ایسے بھی نہیں ہو سکتا بغیر اللہ کی کتاب کے۔ اللہ ہی تو بیان کریں گے کہ غیب میں کیا ہے، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما كانوا یکسبون، ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہم احفظنا من، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔